أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 184 سے 189 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر، فَإِن پس اگر كَذَّبُوكَ یہ لوگ جھٹلائے آپ کو اے میرے نبی، فَقَدْ كُذِّبَ تو یقیناً جھٹلایا گیا، رسل بہت سے رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، رسل بہت سارے رسولوں کو، جمع ہے، رسل جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے رسول۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی عام ہے، چاہے اس کو نئی شریعت اور نئی کتاب ملے یا نہ ملے۔ جاؤ کہ وہ لائے تھے، بالبینات واضح دلائل، بینات جمع ہے بینتن کی، واضح دلیل یا معجزہ۔ جاؤ بالبینات کہ وہ لائے تھے واضح دلائل، والزبر اور چھوٹی کتابیں جن کو صحائف کہتے ہیں، والزبر زبر جمع زبور کی، زبور کہتے ہیں صحیفے کو، اور صحیفے کا معنی ہے کتابچہ یعنی چھوٹی کتاب، کہ وہ لائے تھے والزبر صحیفے، والکتاب المنیر اور ایک بڑی روشن کتاب۔ یاد رکھیں 4 بڑی کتابیں ہیں آسمانی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے دیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا اور یقیناً توفونا تم کو پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارا اجر، اجور جمع ہے اجر کی، تم کو تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، جو اس دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پس جس کو بچایا گیا، عن النار آگ سے، زحزح بچانا، جس کو دور کر دیا گیا، بچایا گیا، عن النار آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ فازہ یفوز، فوز کے معنی کامیابی، اسی سے ہے فائز اور فائزہ، کامیاب مرد اور کامیاب عورت کو کہتے ہیں فائزہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، حیات زندگی، دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر دھوکے کا سامان، متاع عارضی سامان اور غرور دھوکا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اے مومنو، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں۔ مالوں میں یہ کہ مال میں کمی آئے گی، غربت آئے گی، تنگ دستی آئے گی، اور جان میں یہ کہ اللہ کے راستے میں قتل و قتال اور قید اور زخم آئیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور تم ہر صورت سنتے رہو گے، تم ضرور بضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے یعنی یہود و نصارا، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جو مشرک ہے یعنی مشرکین مکہ، اذن کثیرا بہت سی تکلیف دہ باتیں، اذن تکلیف دہ اور اذیت دینے والی باتیں، کثیرا بہت سی، یعنی یہود و نصارا اور مشرکین
بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جن سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، وہ تمہیں طعنے دیں گے، تمہاری تحقیر کریں گے، تمہاری تذلیل کریں گے، تمہارے خلاف اشعار میں تمہاری برائیاں بیان کریں گے، تمہاری عورتوں کی عصمت دری اور ان کی بے عزتی کریں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے لیا، میثاق الذین، پکا وعدہ، میثاق واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مواثیق، وہ وعدہ جس پر قول و قرار اور قسم لیے گئے ہو، یعنی پکا وعدہ۔ جب اللہ نے پکا وعدہ لیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یہ یاد رکھے، اہل کتاب یا جن کو کتاب دی گئی، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، اس سے مراد یہود یا نصارہ ہوتے ہیں۔ یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا، یعنی یہود و نصارہ سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور بیان کرو گے یہ اللہ کی باتیں للناس، لوگوں کو، تم ضرور بیان کرو گے توحید کی بات للناس، لوگوں کو، یا تم ضرور بیان کرو گے یہ کتاب للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے پھینک دیا، پس انہوں نے وہ کتاب پھینک دی، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ظہور ظہر کی جمع ہے، پیٹھ مراد ہے، انہوں نے ان کو پشت کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، واشتروا بہ، اور لے لیا، بہ اس کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، فبئس ما یشترون، تو کیا ہی برا ہے وہ مال جو وہ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو تبدیل اور تحریف کر کے جو دنیا کماتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ لا تحسبن الذین، تو خیال نہ کرو ہرگز ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، ان کاموں پہ جو کرتے ہیں، ویحبون، اور وہ محبت کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنہم، تو ہرگز ان کو گمان نہ کرنا، ان کو خیال نہ کرنا، بمفازۃ، کہ وہ بچ جائیں گے، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدیر، بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 184 میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ تمہاری تکذیب کرے اور تمہیں نبی نہ مانے تو آپ غم نہ کرے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے تھے، وہ کتاب معجزات لے کر آئے تھے، تو ان لوگوں نے ان کی بھی تکذیب کی تھی، لہذا اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ اس سے غمگین نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 185 میں پھر جہاد کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو کیوں نہ اگر جہاد کے میدان میں اس کو موت آ جائے اور اسے شہادت کی موت نصیب ہو تو کیا خوش نصیبی ہے اس کی، اور پھر قیامت کے دن ہر انسان کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تو جو اللہ کے راستے میں مر جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے، لہذا تھوڑی سی دنیا کے لیے اور دنیا کی تھوڑی سی عیاشی کے لیے جب ایک انسان جہاد کو چھوڑ دیتا ہے یا کسی بھی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے زیادہ دھوکے والا اور دھوکے میں پڑنے والا اور کون ہوگا۔ آگے مسلمانوں کو آنے والے آزمائشوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ تم پر بڑی آزمائشیں آئے گی، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، اور یہود و نصارہ اور مشرکین طرح طرح کی باتیں کریں گے، تمہیں ایذائیں دیں گے، تمہیں تکلیفیں دیں گے، تمہاری اہانت کریں گے، تمہاری تذلیل کریں گے، تمہاری تحقیر کریں گے، اشعار میں تمہاری برائیاں بیان کریں گے، تمہاری عورتوں کے بارے میں عشقیہ داستانیں لکھیں گے،
یہ ساری باتیں اس پہ صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو انشاءاللہ تمہارا یہ صبر اور تمہاری یہ استقلال، اگر تمہارے اندر یہ صفات موجود ہو، یہ جو بڑے ہمت والے کام ہیں، تو اس کے ذریعے سے یہ سارے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 187 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ تم تورات اور انجیل کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں اور نہ اس میں تبدیلی کرو گے، لیکن انہوں نے ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اپنے مفادات کے لیے اور دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مال لیتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی اور اس میں توحید کا مسئلہ بالکل واضح بیان کیا گیا تھا، لیکن ان ظالموں نے وہ باتیں لوگوں سے چھپا لی اور اس میں تحریف کر دیا اور اس طرح لوگوں کو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکا اور لوگوں کو توحید سے روکا اور ان کو شرک میں مبتلا کیا اور ان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ آیت نمبر 188 میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو منافقین وہ پیچھے رہ گئے اور اپنے اس کام پر بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکر کیا، اور پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاد سے واپس آئے تو یہ پھر جا کر عذر معذرت کرنے لگے اور ساتھ میں یہ بھی چاہنے لگے کہ اس طرح ان کی تعریف ہو اور لوگ ان کی مدح و ثنا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے غلط کاموں پہ خوش ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیے اس کے متعلق اپنی تعریف چاہتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے آیت نمبر 189 میں آخری آیت میں ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، جب جان اللہ کی ہے اور مال اللہ کا ہے، تو اگر اللہ کے نام پہ جان اور مال کوئی قربان کر دے تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے اور ساتھ میں جہاد کی ترغیب بھی ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں کو آنے والی مشکلات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے، اور اہل کتاب کی جو ان کی تحریفات ہے تورات اور انجیل کے اندر جو اللہ کے کلام کو چھپانے کی جو ان کی بری عادت ہے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی کائنات پر پوری بادشاہی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔